بھی بلایا. مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 6:30 بجے سے پلوامہ ڈسٹرکٹ میں دفعہ 144 لگایا گیا، جو انپریسیڈنٹڈ ہے. ایسا کبھی ہوا نہیں ہے کہ جہاں الیکشن ہونے والا ہو وہاں دفعہ 144 لگایا جائے اور تب تک لگایا جائے جب تک الیکشن کا پروسیس ختم نہیں ہوتا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ کئی دنوں سے ہمارے جو پی ڈی پی کے جو ورکر ہیں، جو ایکٹیو ورکر ہیں، جو ابھی میٹنگز کا آرگنائز کرتے تھے، ان کو باضابطہ تھانوں میں بلا کے ڈیٹین کیا جا رہا ہے. یہ خالی پلوامہ تک ریسٹرکٹڈ نہیں ہے. جیسے آپ نے سنا ابھی کچھ دن پہلے سرن کوٹ میں سنائی ٹاپ میں اٹیک ہوا تھا. اس کے بعد وہاں ہمارے ورکر درجنوں نہیں 50-50 60 ورکر ہمارے بند کیے جا رہے ہیں اور عجیب ماحول بنایا جا رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر انہوں نے 87 ریپیٹ کرنا ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے، تو یہ الیکشن کا ڈرامہ کیوں ہے؟ اگر انہوں نے یہاں پر اخوان کو کھڑا کرنا ہے، اخوانیوں کی جماعت کو کھڑا کرنا ہے، اپنی پراکسیز کو کھڑا کرنا ہے جن کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں، حالانکہ ابھی یہ کھلی طور سے سپورٹ میں نہیں آ رہے ہیں بیکاز یہ چاہتے ہیں کشمیر کی الیکشن ہو جائے، اس کے بعد یہ راجوری پونچھ میں اپنا سپورٹ ڈکلیئر کریں گے. وہاں بھی آپ جانتے ہیں وہاں الیکشن کو ڈیلے کیا گیا صرف اس وجہ سے تاکہ وہاں جو ان کی جماعتیں ہیں، جو ان کی اخوان جماعتیں انہوں نے کھڑی کی ہیں، سوٹڈ بوٹڈ اخوان، کیونکہ ہم نے تو یہ اخوان راج یہاں ختم کیا تھا، مگر انہوں نے دوبارہ پولیٹیکل اخوان اب سامنے لایا ہے جن کو یہ پوری طرح سے مدد کر رہے ہیں. ساری آپ کی گورنمنٹ مشینری، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں چاہے وہ پولیس کے لوگ ہوں یا دوسرے لوگوں، وہ کہتے ہیں ہمیں اوپر سے ڈائریکشن ہے اور سلیکٹیولی پی ڈی پی کے ورکروں کو بلایا جاتا ہے، ان کو ہراساں کیا جاتا ہے اور سلیکٹیولی آج پلوامہ میں انہوں نے دفعہ 144 لگائے. تو میں کہنا چاہتی ہوں جو ہمارے لیفٹیننٹ گورنر صاحب، اگر آپ نے یہی کرنا ہے، اگر آپ نے اپنی پراکسیز کے لیے ساری مشینری، سارا پیسہ، کیونکہ ابھی جو ہماری راجوری پونچھ سے جو ہمیں اطلاع ملتی ہے وہاں بھی ان کا ضمانت ضبط ہونی ہے، وہاں کی ان کی کشمیر میں بھی ان کی جو پارٹیز ہیں ان کی ضمانت ضبط ہونی ہے. مگر مجھے سمجھ نہیں آتا یہ کس بلبوتے پہ اتنی ساری سرکار کی، گورنمنٹ آف انڈیا کی ساری پریسٹیج، ساری مشینری، ساری سرکار اس وقت ان کے حق میں کام کر رہی ہے اور پی ڈی پی کو سلیکٹیولی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ہمارے ورکرز کو پکڑ کے بند کیا جا رہا ہے تھانوں میں، ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے. پرسوں ہمارا 70 سال کا اعظم ملک، اس کو بند کیا اور 2 دن کے بعد اس کو چھوڑ دیا. آج پھر سے ہمارے ورکر جو ہیں وہاں سرن کوٹ میں بند کیے گئے. 60 پہلے بند کیے، ان کو چھوڑ دیا، اب دوبارہ اور لوگوں کو بند کیا جا رہا ہے. ہماری موومنٹ وہاں کرٹیل ہو رہی ہے. یہاں آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بھی اس وقت پلوامہ میں بھی بہت برا حال ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی. میری یہی گزارش ہے لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے، اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو الیکشن کا ڈرامہ کیوں؟ ابھی تو ہم 87 کے کانٹے بھی نہیں نکال پاتے ہیں. ابھی تو ہمارے قبرستان 87 کے جو اس دن داندلی ہوئی تھی اس کی وجہ سے بھرے ہوئے ہیں. ہماری بچے یہ یتیم ہو گئے ہیں، ہماری بیوائیں یہاں ہو گئی ہیں اور نتیجہ ہے 87 کا الیکشن. بڑی مشکل سے واجپئی جی نے 2002 میں ریڈ فورٹ سے اعلان کیا کہ جموں کشمیر میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے اور بڑی مشکل سے کشمیریوں کا بھروسہ ہے اس ووٹ کی پرچی کے اوپر. تو اگر آپ آج یہ پھر وہی دھاندلی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بتائیے، ہم چلے جائیں گے، ہمیں کوئی مجبوری نہیں ہے. ہم کیوں لوگوں کو، ورکروں کو اس وقت ان کی جان جو ہے جوخم میں ڈال دیں؟ تو یہی میری گزارش ہے اور میری جو سری نگر کے سینٹرل کشمیر کے لوگوں سے بھی گزارش ہے، ساؤتھ کشمیر میں اور نارتھ کشمیر میں، خاص کر سینٹرل کشمیر کے لوگوں سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ بی جے پی نے یہاں کے لوگوں کو ملزم بنایا، ان کو جیلوں میں ڈالا کسی قصور کے،
ہم نے اسی میں سے ایک ملزم کو آپ کا کینڈیڈیٹ بنایا ہے, وحید الرحمان پرا, جس کو 3 سال جیل میں بند رکھا گیا. اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے نئی دلی کو یہ میسج. دیکھیے یہ دیکھ رہے ہیں پی ڈی پی کے حق میں ایک ماحول بن رہا ہے جو ان کی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی. آپ نے دیکھو گا پچھلے 5 سال سے اگر کوئی پارٹی یہاں بات کرتی رہی ہے, یہاں نئی دلی کی جو غلط پالیسیز ہے ان کا کوئی مقابلہ کیا, وہ پی ڈی پی نے کیا. ان کو لگتا تھا پی ڈی پی ختم ہو گئی ہے, جیسے کہ نیشنل کانفرنس نے کہا کہ پی ڈی پی ختم ہو چکی ہے. مگر جب یہ گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں سینٹرل کشمیر, ساؤتھ کشمیر, نارتھ کشمیر, تو یہ حیران ہو گئے کہ یہ پی ڈی پی کہاں سے زندہ ہو گئی ہے. اس لیے پی ڈی پی کو ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, وہ پیر پنچال ہو, وہ ساؤتھ کشمیر ہو, وہ پلوامہ ہو, جہاں بھی دیکھیے پی ڈی پی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. وہی تو ان کو پسند نہیں ہے. تو مجھے بتائیے پلوامہ جیسے حساس علاقے میں یہ خود کہتے ہیں ملیٹنسی ختم ہے, تو دفعہ 144 کیوں لگا رہے ہیں؟ لوگوں کو ہراساں کرنے کے لیے, لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے, تاکہ لوگ نکلے ہی نہ باہر ووٹ ڈالنے کے لیے. اور کیا مقصد ہو سکتا ہے کہ یہاں اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں, ہمارے نوجوانوں کو جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے. پہلے ان کو تو جیلوں سے چھوڑ دے, پہلے یہاں کے لوگوں سے تو بات کرے. رہی پاکستان کے ساتھ جو کشمیر ہے اس کی بات, مجھے بتائیے 22 کروڑ مسلمان ہیں ہمارے ملک میں, ان کو بی جے پی کہتی ہے گھسپیٹیے ہیں, یہ منگل سوتر چرائیں گے آپ کا, یہ آپ کی بھینس چرائیں گے, یہ ٹرمائٹس ہیں. تو جب اس کشمیر کے مسلمانوں کو بھی لائیں گے تو پھر کیا کریں گے ان کو لے کے؟ یہ تو ان مسلمانوں کو دشمن سمجھتے ہیں. I think that's enough. دیکھیے آج کا میں فوکس رکھنا چاہتی ہوں جو یہاں داندلیوں کی تیاری ہو رہی ہے, جو الیکشن فکس کیا جا رہا ہے, جو ایک اخوان جماعت کو یہاں لوگوں پہ مسلط کیا جا رہا ہے جیسے 87 میں ہوا تھا, اس کے نتائج آج تک ہم بھگت رہے ہیں. آج دوبارہ 87 ریپیٹ ہو رہا ہے, اور یہ اس کے باوجود ہو رہا ہے. خود بی جے پی کے لیڈر اٹل بہاری واجپئی نے یہاں لوگوں کو بھروسہ دلایا. اس الیکشن پروسیس میں آج اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, اور یہ سلسلہ الیکشن کو ڈیلے کر کے پیر پنچال اننت ناگ سیٹ سے شروع ہوا, آج پلوامہ میں یہی ہو رہا ہے.